اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کافروں کی روحیں اس طرح سے نکالی جاتی ہیں کہ بہت تکلیف کے ساتھ نکلتی ہیں اور وہ نکلنا نہیں چاہ رہی ہوتی، وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی اپنے آگے بھیجا ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ان اعمال کے ساتھ اللہ کو فیس کیا جائے۔ تو جب مومنین کی روحیں نکالی جاتی ہیں تو وہ بہت آرام سے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ شوق ملاقات رکھتے ہیں، اللہ سے شوق رکھتے ہیں ملاقات کا۔ تو اس وجہ سے وہ جب ان کو بلاوا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مرنے سے ڈر لگتا ہے ہمیں، ہم اللہ سے ملاقات کا شوق تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں مرنے سے ڈر لگتا ہے، تو اس کا کیا مطلب مفہوم ہوگا نا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مفہوم بتا رہی ہوں میں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان تکلیف کے خوف سے ڈرتا ہے، لیکن شوق ملاقات اگر اسے ہوگی تو وہ پھر اس تکلیف سے گزر ہی جائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے احسن طریقے سے گزار دیں گے۔ اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم پہ روح نکل رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ شیطان بھی جو ہے وہ اپنے وار تیز کیا ہوا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس ٹائم پہ دبوچ لے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے فتنے سے بچائے کہ موت کا فتنہ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ ایسے کسی اس میں پڑ جائے فتنے میں اور اپنی سارے عمر کی ریاضت جو ہے وہ گنوا بیٹھے۔ تو اس سے بھی پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں موت کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں۔ یہ بھی ہم نے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں آپ اگر حفاظت کی دعائیں پڑھیں تو اس کے اندر آپ کو ملے گی۔ اچھا، مجھے کوئی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں سے صدف اگر سن رہی ہیں تو مجھے وہ والحرقی والحریقی، وہ جل کے مرنے سے اور گر کے دب کے مرنے سے، اس طرح والی دعا ہے نا، وہ پلیز مجھے واٹس ایپ کیجیے۔ اور یہ والی دعا بھی پلیز واٹس ایپ کر دینا، میں یہاں پہ شیئر بھی کر دوں۔ جی روبینہ آنٹی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ہاں، وہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہ والی بھی کہتے ہیں نا پڑھنی چاہیے۔ جی بالکل، وہ ہم نے شروع کی آیات میں پڑھی نا، ہم نے 10th آیت پڑھی تھی جب ہم لوگوں نے سورۃ آل عمران شروع کی تھی، تو وہ بالکل پڑھنی ہاں، چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انک وہاب۔ انک انت الوہاب۔ اچھا میں بھول گئی رحمہ، اچھا میں بھول گئی ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا اب آپ یہاں پر ہم آتے ہیں واپس اس میں، افغیر دین اللہ یبغون، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کچھ اور تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ، حالانکہ اس کے لیے ہی جو ہے وہ ہر چیز نے تون یا کرہن اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے، فرما بردار ہو گیا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے، وہ یعنی سب، ہر کوئی، ہر مخلوق۔ آپ دیکھیں آسمان جو ہے نا وہ اتنے سارے فرشتے آسمان پر ہیں کہ آسمان ان کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور وہاں پہ 4 انگلی کی بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ آسمان کا تو یہ حال ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ جب فرشتوں نے ایک چھوٹا سا اعتراض انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایسی مخلوق کو بنا رہے ہیں جس کو آپ پاور بھی دیں گے، جس کو آپ چوائس بھی دیں گے، اور وہ پھر دنیا میں فساد مچائے گی، حالانکہ ہم تو وَنَحْنُ نُقَدِّسُ کیا ہے ایسے میں بیچ میں سے نا میرے ذہن سے نکل جاتی ہے، ہاں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تقدیس کا معنی ہوتا ہے کہ اس ماحول کو، کسی بھی ماحول کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کر دینا، یعنی کہ فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے کا ایک وہ رکھا ہی نہیں ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا شر اور اس کا اچھا، یعنی کہ اس کا تقوی اور اس کی جو برائی ہے، اس کا شر ہے، وہ بھی اندر ڈال دیا، اور پھر اس کو چوائس دے دی کہ تم کس کی بات مانو گے۔ 2 نفس اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا اس کے اندر، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ لوامہ اس کو روکتا ہے اور امارہ اس کو جو ہے وہ برائی کی طرف اکساتا ہے۔
وہ کس کی بات مانتا ہے؟ تو یہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں دی ہے، ان کو صرف اللہ تعالیٰ نے فرما بردار بنایا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک چھوٹا سا اعتراض کیا تھا نا کہ آپ ان کو پاور دیں گے تو وہ پھر ایسا کریں گے، تو آپ دیکھیں کہ آسمان کو تو نافرمانیوں سے پاک کیا ہوا ہے، تو زمین میں انسان نے جو فساد مچا رکھا ہے، تو واقعی انسانوں نے کتنا فساد مچا رکھا ہے کہ اللہ ناراض نہیں ہوگا کیا؟ آپ دیکھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مملکت جو پاکستان لا الہ الا اللہ کے اوپر لی گئی، اس نعرے کے اوپر، اس وعدے کے اوپر کہ یہاں پر ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے، اور آج ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری شادیوں میں بے حیائی عام ہے، عروج پر ہے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کو پریز کر رہے ہیں اور بہت خوش ہو رہے ہیں، اور بے حیائی عام ہے۔ LGBT بھی ہمارے یہاں ان ہو چکا ہے، داخل ہو چکا ہے، لیو ان ریلیشن شپ ہمارے یہاں عام ہو گیا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچے بچیاں جو ہاسٹلس میں رہ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ماں باپ کی طرف سے، اور اتنا بلائنڈ ٹرسٹ ماں باپ نے رکھا ہوا ہے کہ وہ پھر کچھ بھی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سود عام ہے، بینکنگ سسٹم اور یہ سارا کچھ، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، ہم کچھ مہینے کے روزے رکھ لیں گے، بس ہمارا دین تو سیٹ ہے۔ اصل میں دین کا نفاذ جو ہے وہ ضروری ہے، جب تک کہ ماحول نہیں بنے گا، سارے لوگ مل کر یہ کام نہیں کریں گے، انفرادی کوششیں، انفرادی عبادات کسی کام نہیں آئیں گی۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے مل کر اس پر کمر بستہ ہو کر اس پر کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے نا تو جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے، کہ میں نے تو تمہیں، آپ دیکھیں، آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو کہ باہر رہ رہے ہوتے ہیں اور جو غیر مسلمس کے شر کا نشانہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہم لوگوں نے موالات اور موادرات ہم نے پڑھا تھا نا، وہ ساری چیزیں تو ان کا شر کا نشانہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کس طرح سے دین پر قائم اور فائز رکھ رہے ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ اور ہم لوگوں کو کسی بھی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، ہمارے گھر ہم جہاں چاہیں، ہم کسی بھی بازار میں جائیں نا، میں یقین کریے میں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا کہ میں ایک دفعہ کسی بازار گئی اور میں نے سوچا کہ میں اگر کسی سے کہوں کہ مجھے آپ اپنی دکان میں نماز پڑھنے دیں تو کیا یہ مجھے روکے گا؟ تو کوئی نہیں روکتا آپ کو، آپ کو اتنی پابندیاں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اپنا دین جیسے چاہیں پریکٹس کر سکتے ہیں آرام سے، آپ کو کوئی نہیں پکڑ کے آپ کا اسکارف کھینچتا، کوئی نہیں آپ کا عبایا کھینچے گا، کوئی نہیں آپ کو کہے گا کہ تم کیوں نماز پڑھی ہو، تم کیوں یہ کام کر رہی ہو۔ آپ دیکھیں ہمیں اس چیز آزادی کی قدر ہی نہیں ہے، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ جو حقوق نسواں ہیں، وہ جو لبرلز ہیں، وہ سارے بہت اچھے ہیں، اور ان کی نقش قدم پہ ہم چلیں گے تو شاید ہم بہت ہی ماڈرن ہو جائیں گے اور ہم بہت لبریٹ ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں ہمارا دین میں تو ہمیں عورتوں کو بہت ہی محکوم اور مغلوب بنایا ہوا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، جتنا فریڈم اور جتنی حقوق کے رائٹس جو ہے، ویمن رائٹس ہمیں اسلام دیتا ہے، کوئی مذہب نہیں دیتا، کوئی سوشل سسٹم ہم کو نہیں دیتا، کسی بھی عورت کو نہیں دیتا۔ یہ چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی نسل کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ جو لبریشن ہمیں اسلام دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام میں وراثت کا حق ہے، اسلام میں مرد کو یہ حکم ہے کہ تم کما کے لاؤ گے، عورت نہیں کمائے گی، اور تم کما کے لاؤ، تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم اسے پرووائڈ کرو، اس کی بلانگنگس، اس کی جو بھی چیز ہے اس کو چاہیے۔ عورت کو نکلنے کا کچھ بھی نہیں کہا گیا، یہ بھی نہیں، اس کے اوپر کسی بھی چیز کی فرائض نہیں رکھے گئے۔ اس کو کہا کہ تم اپنی نسل کی حفاظت کرو، اپنی نسل پر محنت کرو، اور ہم نے صرف نسل ہی چھوڑ دی ہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کے جو اصل جو ہمارا تھا، جس کے لیے ہم مر رہے ہوتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، جب انسان شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، اور اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے جھونک دیتے ہیں، دنیا کے لیے لگ جاؤ، تم نے پڑھنا اس لیے کہ تم نے اچھا کمانا ہے، تم نے اچھا کمانا اس لیے کیونکہ تم نے اپنی اچھی لیونگ کرنی ہے، تمہیں اچھی جگہ شادی ہوگی، مطلب ہم نے اس کو ایک دوڑ، ایک ریس میں لگا دینا ہے بس۔
اس کو ہم نے نہ آخرت کی فکر دینی ہے، نہ ہم نے اس کو قبر کے عذاب کا یا کچھ بھی یا اچھی چیزوں کا کچھ بھی نہیں سمجھانا. یہ نہیں، اگر نہیں سمجھائیں گے تو کیا اس نے قبر میں نہیں جانا؟ ہم شاید ہم وہی نا، ہم دنیا ہر کیا کہتے ہیں کہ ہر طریقے سے بس دنیا کمائیں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آخرت کو اپنے پسے پش ڈال دیا، ہم بھول گئے ہیں آخرت. ہمیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. کس وقت کس لمحے ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی ہوگی ہمیں نہیں پتا. لیکن پھر بھی انسان جو ہے وہ بس دولت جمع کرنے میں اور آسائشیں جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. قل کہہ دیجئے آمنا، ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر، وما انزل علینا، نازل جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر. یہ اللہ تعالیٰ اب حکم دے رہے ہیں. اور یہ سملر آیت آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی ملے گی. پہلے ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم سورۃ بقرہ کی بھی دیکھتے ہیں کہ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، اور جو کچھ بھی ہم پر نازل ہوا اس پر، وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا علی ابراہیم، ابراہیم پر، و اسماعیلہ، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب پر، والاسباطی، اور اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ بھی موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، والنبیون، اور تمام نبیوں پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے ان میں سے. اور یہ فرق وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اور میں نے آپ کو کفر کی جب ایکسپلین کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کفر کی کیا کیا قسمیں ہیں. سب سے پہلی کفر کی قسم تھی کہ اللہ کا انکار کرے انسان. دوسری یہ تھی کہ اللہ پر ایمان تو لائے لیکن اس کے احکامات نہ مانے. تیسری قسم یہ تھی کہ اللہ پر ایمان بھی لا رہا ہے، احکامات بھی مان رہا ہے لیکن رسولوں کا انکار کر رہا ہے. چوتھی قسم یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لا رہا ہے، احکامات بھی مان رہا ہے، رسولوں کو بھی مان رہا ہے لیکن ان کے درمیان میں تفریق کر رہا ہے. یہ تفریق کا مطلب کسی کو مان رہا ہے اور کسی کو نہیں مان رہا. یہ ہے بات لا نفرق بین احد منہم. اور ہمارا بیلیف کیا ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور ان سارے نبیوں کو کے درمیان میں ہمیں کوئی ڈسٹنکٹ نہیں کرتے. ہم پیغمبروں کی تعلیمات، اور پانچویں قسم یہ تھی کہ پیغمبروں کی تعلیمات میں فرق کرنا، کہ کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہیں ماننا. اور چھٹی قسم یہ تھی کہ سب کچھ ماننا لیکن عمل نہیں کرنا. تو یہ ہم نے کفر کی کیٹیگریز میں پڑھا تھا. اور آج اب ہم دوبارہ سے سورۃ بقرہ کی ہم یہی والی آیت دیکھتے ہیں جو کہ سملر ہے. تو یہ دیکھیے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. آلموسٹ وہی الفاظ ہیں. یہاں پر قل ہے اور یہاں پر علینا ہے، باقی آلموسٹ سارا کچھ سیم ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ایک دوسرے کی بالکل بہنیں ہیں، تو الفاظ اور آیات بھی کافی سملر ہیں ان میں. آگے چلتے ہیں. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی چاہے گا سوائے اسلام کے، دینن کوئی دین، فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا وہ قبول کیا جائے گا، منہ اس سے، وہوا اور وہ فی الآخرۃ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی اسلام جب آ گیا تو اب اسلام کے علاوہ اور کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. جب تک اسلام نہیں تھا تب تک جو بھی نصرانی تھے، جو ان میں سے اچھے نصرانی تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں جائیں گے، جو اچھے یہودی تھے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن جب اسلام آ گیا، جیسے کہ جب یہودیت جب تورات تھی تب تک تورات کے جو اچھے اچھے لوگ تھے وہ سب مسلمان تھے اس وقت کے. اور جب انجیل آ گئی تو پھر تورات کو جو ہے وہ آبسلیٹ کر دیا گیا، اب انجیل کو مانو. انجیل کے بعد جب اسلام آ گیا، قرآن آ گیا، تو اب انجیل کو آبسلیٹ ہو گئی، اب جو ہے وہ قرآن کو مانو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر اور انجیل یا غالباً تورات، ان میں سے کسی کا میرا خیال ہے انجیل تھی، اللہ عالم مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب تھی جو کہ وہ پڑھ رہے تھے، کچھ پیپرز تھے ان کے پاس، کچھ اس طرح کا کچھ پڑھ رہے تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر آ کے بہت غضبناک ہوئے تھے اور کہا کہ اگر اس وقت، ہاں تورات ہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی شروع کر دو تب بھی تم گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی کہ اب جب کہ اسلام آ گیا تو اب پیچھے کسی اور کی پیروی
قابل قبول نہیں ہے. یہ اس آیت کی ڈیفینیشن ہے اس حدیث میں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جب اب اسلام کے علاوہ اور سب کچھ آبسلیٹ ہو گیا. آپ دیکھیں کہ یہ اہل کتاب کا اگر یہ آیت پڑھ لیں تو ان کی تو کتنی باتیں اسی سے، اگر سورۃ آل عمران اہل کتاب پڑھ لیں تو کافی چیزیں ان کی وہیں کلیئر ہو جائیں اگر ہدایت کے غرض سے پڑھیں تو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ہوا، اور وہ فی الآخرتی، آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. میرے خیال ہے بس یہیں تک ہی ہم نے کرنا ہے. 85 تک ہی ہے آج کا سبق. جی جی آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آج کی آیات کے حوالے سے؟ جی روبین آنٹی. جی روبین آنٹی آپ کا مائک میوٹ ہے. تورات اور انجیل جو ہے وہ ہم کمپیریزن آف ریلیجن میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ کیا ویسے اگر ہم نالج کے لیے کہ کیا فرق ہے اور کیا ہے تو اس صورت میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. دیکھیں ہم عام لوگ ہیں، ہمارے نا ذہن ابھی کچے ہیں تو ہم نہیں لوگ میں اپنی بات ویسے ہاں ویسے پڑھ سکتے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈیز جو لوگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نا، جیسے اب ڈاکٹر ذاکر وہ کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم جیسے اچھا، لوگ کو آلریڈی اپنے ہی دین کی نہیں پتا. بالکل 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 بالکل. اور یہ جو تلاوت قرآن کے 5 حقوق تم بتا رہی تھی تو پہلے ہی حقوق بتایا تھا کہ اچھا ایمان. میں بتا دوں، جزاک اللہ مجھے یاد دلانے کے لیے. اچھا پہلا تھا کہ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. ایمان سب سے پہلے، ایمان کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. دوسرا کہ اس کی ریسائٹیشن ہم سیکھیں، تجوید یعنی اس کی تلاوت سیکھنا. پھر تیسرا کہ اس کا فہم سیکھنا، اگر وہ لینگویج آپ کو نہیں آتی ہے، اور اگر جس کی آتی بھی ہے اس کو بھی تفسیر تو سیکھنی ہی پڑے گی نا کہ وہ اس کا کیا مطلب ہے. تو یہ تیسرا ہو گیا کہ اس کا فہم حاصل کرنا. پھر چوتھا ہو گیا اس کے اوپر عمل کرنا. اور پانچواں ہو گیا کہ اس کی آگے دعوت دینا، آگے اس کو تبلیغ کرنا. یہ 5 حقوق ہیں تلاوت سے ریلیٹڈ. قرآن مجید کے ہم پر 5 حق ہیں. اسی بیسس پر قرآن مجید ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن. تو اس کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم آنس وحشتی فی قبری، کہ اللہ تعالیٰ جو پوری دعا ہے اس میں ہے نا کہ اللہ سے ہمارے آخر کے الفاظ ہیں کہ وجعلہ حجتا یا رب العالمین، یہ ہمارے لیے حق میں حجت بنا، وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آج انشاءاللہ آخر میں یہ دعا پڑھوں گی اور اس کا مطلب بھی سمجھاؤں گی انشاءاللہ. اچھا جی یہ آیات بھی نمبر بھیجے ہیں انہوں نے. ہاں جی، اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ فرشتوں کی کون سی قوم پوجا کرتی تھی؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ جو تھے یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے. لات، عزا اور منات کے نام سے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. اور کس نے کچھ سوال کرنا ہے؟ جی اس بار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال تھا کہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ ویسے تو مجھے یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. جس طرح امام ہے نا 4 ہمارے، تو ان میں سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کو فالو کرو. تو مجھے خیر یہ بات نہیں پتہ تھی کہ ہم کس کو فالو کرتے ہیں. بس وہی بات کہ جو شروع سے سنتے آئے ہیں کہ اس طرح کرنا یا اس طرح نہیں کرنا وہی کرتے ہیں. تو خیر اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایک امام کا ایک مسلک فالو کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے کسی پرابلم کے لیے کسی دوسرے امام کا مسلک اگر آپ کو آسان لگے تو وہ آپ نہیں کر سکتے. تو کیا ایسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، میرا اس میں کوئی علم نہیں ہے. نماز قرآن اس کے بارے میں میرا علم نہیں ہے، میں اس کے پتہ کر کے بتا دوں گی آپ کو. لیکن اس کا یہی ہے کہ جیسے دیکھیں جو انسان جو چیز فالو کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو پوری طرح فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ قرات بھی جب آپ پوری ایک قرات، جیسے کہ ہم قرات حفظ کو فالو کرتے ہیں نا، تو اس میں جب ہم کرتے ہیں تو ہم ایک ہی قرات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس کی ساری، اب ہم ایسا نہیں کہ ہم کہیں پہ گناہ کریں، کہیں پہ 2 حرکت کی کا مد ہوتا ہے، کہیں پہ 4 حرکت کا مد ہوتا ہے، تو اگر ہم ایک قرات کو فالو کریں تو ہم اس کی ساری ہی چیزوں کو فالو کریں گے. ایسا نہیں کہ ہم کسی اور قرات کا کچھ اگر ایک لینا چاہتے ہیں تو ہم نہیں لے سکتے. تو اسی طرح لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ جب ہم قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں تو یہ امام، اگر آپ اور پیچھے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا انہوں نے کسی بھی ایسی بات پہ ہمیں نہیں کہا کہ یہ 4 امام ہیں. انہوں نے ہمیں کسی حدیث میں نہیں کہا کہ یہ 4 امام ہیں تم لوگوں کے اور ان کو فالو کر، ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو. میں نے تو ایسا کوئی چیز نہیں پڑھی. تو آپ میرا بھی یہی کوشچن تھا، کیونکہ جس طرح ایک فار ایگزامپل ایک ایگزامپل ہے کہ کبھی جس طرح یہاں باہر کے ملکوں میں یہ ہاتھ جب رکوع کر کے اٹھتے ہیں تو یہ لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ ہاتھ مطلب چھوڑ دیتے ہیں. تو کبھی یہ مطلب جو میں نے پڑھا تھا اس میں تھا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ لیے اور کبھی انہوں نے چھوڑ دیے. تو یہ مطلب اس میں پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ ہم اگر کسی ایک کا کریں تو بس ہمیں وہ دوسرا عمل کرنا ہم پر دیکھیں، منع ہے. میں اگر اپنی بات کروں خالی، تو میں کسی کو ایک کو اس طرح سے نہیں کرتی کہ میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں یا میں حنفی ہوں یا میں سنی ہوں یا میں جی بالکل یہی والی بات. ہاں جی. میں یہ دیکھتی ہوں کہ جہاں مجھے اوتھینٹک لگتا ہے، کہ جہاں اگر مجھے لگتا ہے کہ نہیں رفع یدین کی اوتھینٹک میں نے حدیث دیکھی، تو میں نے اپنی نماز میں رفع یدین کرنا شروع کر دیا. یعنی جو ہر رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اوپر کرتے ہیں نا، اللہ اکبر کر کے، اس طرح سے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، اور میں بہت ہی کوئی ادنا طالب علم ہوں اس قرآن کی، تو میں بہت زیادہ یہ فقہی چیزیں نہیں جانتی. لیکن جہاں تک مجھے اوتھینٹسٹی ملتی ہے جہاں پر، اور مجھے میرا شرح صدر ہوتا ہے، میں اللہ سے یہ جو دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا اپنے آپ باندھ لیں، اور اس دعا کو جب آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق ہی دکھائیں گے اور آپ انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو اس چیز کو باندھ لیں، اور پھر جو آپ کو جو چیز صحیح ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھی ایک فرقان رکھا ہے نا، حق اور باطل کی تمیز. انسان کے جی اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو جب آپ اختلاف دیکھتے ہیں نا، علماء میں بھی کچھ چیزوں میں اختلاف ہوتے ہیں. کچھ علماء کسی بات کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کسی اور طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں. تو پھر اب اس حالت میں عوام کا کیا کرے؟ عوام کیا کرے؟ تو عوام اپنے دل سے فتویٰ لے گی، یہ اس کو کس کی رائے زیادہ صحیح لگ رہی ہے، وہ پھر اس کو اختیار کر لے گی. سمجھ آئی؟ یہ جو دعا آپ نے بتائی آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ ہاں، میں گروپ پہ کر دیتی ہوں. نماز، اچھا یہ سمیرہ نے لکھا ہے کہ نماز قرآن کسی کے سامنے ہدایت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، وہ تو شرک نہیں ہوا نا؟ نہیں، آپ نماز قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی نیت درست رکھنی ہے. جیسے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہی کوئی کمرے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ کے سب کانشیس میں یہ ہوتا ہے یہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو آپ نارملی جو سجدے اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو اور زیادہ سنبھل کے کرنا شروع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی پرولونگ بھی کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں. جس حساب سے آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں اور جیسی نماز آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں ویسی ہی پڑھیں، اور یہ سب سوچنا اور یہ ذہن میں نہ لائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اس کی وجہ سے اپنی نماز کو بہتر کروں. یہ ہم نے ضروری کرنا ہے. اچھا، یہ ہم دعا کو دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو اے اللہ، بے شک میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال، دیکھیں یہاں پر دجال کو بھی مسیح کہا گیا ہے، اور میں نے جو بتایا تھا نا کہ وہ بہت زیادہ گھومے پھرے گا، اس وجہ سے اس کا نام مسیح ہے. اور مسیح کا جو لفظ ہے نا وہ عربی نہیں ہے، اس کا روٹ ورڈ عربی کی طرف سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کے روٹ ورڈ میں بہت زیادہ مطلب اختلاف ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہے. تو مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں. ہاں، یہ تشہد کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے دعا. آپ کو پتہ ہے تشہد جو ہے، جب آپ آخری اتحیات پڑھتے ہیں نا، جس میں آپ درود شریف پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، تو درود شریف پڑھنے کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں ان میں ایک ہی ہم کو معروف دعا پتہ ہے، اللہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. تو آپ اس میں بہت ساری اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، جیسے کہ یہ دعا آپ لازمی اس میں ایڈ کر لیں. اس کے علاوہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ،
اس کے علاوہ ربنا والی جتنی بھی دعائیں جو ہیں، جیسے یہ ربنا لا تزغ قلوبنا، آپ کی جتنی چاہیں آپ دعائیں اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ مزدور کو مزدوری دینے کا ایک طرح سے ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے رکعتیں اپنی پوری پراپرلی پڑھی ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دیں گے، اجر دیں گے، اور وہ ان دعاؤں کے قبولیت کی صورت میں ہوگا. تو آپ جو اچھی اچھی دعائیں آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ اس میں پڑھیں ضرور، ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں. کبھی کبھی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے کا، لمبی نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے نا، تو لمبی کیسے ہوں گی دعائیں، لمبی کیسے ہوگی نماز جب ہم اس پہ دعائیں ایڈ کریں گے. جیسے وہ اللہم باعد بینی و بین خطایا، اس کو آپ کبھی اس کو یاد کریں اور اس کو آپ نا نماز میں پڑھیں، آپ اتنا سرور محسوس کریں گے، اتنا مزہ آئے گا آپ کو نماز میں. اور آگے انشاءاللہ رمضان آنے والے ہیں، تو رمضان کے لیے نا بہت کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو کہ آپ کے رکوع میں پڑھی جاتی ہیں. رکوع کی تسبیح، جیسے رکوع کی ہمارے پاس ہے نا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ بھی اور تسبیحات ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو وہ دعائیں جو ہیں وہ میں انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بھی اس کو بھیجوں گی اور سکھاؤں گی. بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، اور جب آپ ان کو کانشیسلی اس عمر میں یاد کریں گے نا تو وہ پھر رٹی رٹائی نماز نہیں ہوگی آپ کی، اور بہت ہی خشوع و خضوع جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پھر وہ اندر سے آئے گا، اور پھر آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہم اچھی نماز پڑھیں. تو انشاءاللہ وہ میں ضرور کل یا انشاءاللہ جب موقع ملے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. تو ابھی فی الحال آپ لوگ جو دعائیں میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں وہ آپ لوگ یاد کیجئے اور اس کا معمول بنائیے. اور مجھے بتائیں دعائیں استفتاح کسی نے یاد کر کے قرآن میں نماز میں پڑھی ہے؟ وہی اللہم باعد بینی والی. جی روبینہ آنٹی آپ نے پڑھی؟ ہاں یاد کر لی میں نے اور پڑھتی بھی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. کیسا فیلنگ آئی آپ کو، نماز بہتر لگی آپ کو؟ ہاں ترجمے سے بہت مزہ آتا ہے اس کے. الحمدللہ. جی سائرہ اجاز کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم. آپ نے آیت نمبر 84 سے سملر جو آیت سورہ بقرہ کی بتائیے وہ مجھے پلیز نمبر بتا دیں، اور دوسرا نفس لوامہ اور نفس امارہ کے بارے میں ایک دفعہ پلیز بتا دیں. یہ جو میں نے شیئر کر دیا 136 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ سے. لفظ سے ہمیں نا اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے نفس عطا کیے ہیں. ایک نفس ہے نفس امارہ. امارہ ہے حمزہ میم را امرا سے، یعنی حکم دینے والا، اور بہت زیادہ امارہ تشدید کے ساتھ ہے تو اس کا معنی ہے بہت زیادہ حکم دینے والا، کثرت سے حکم دینے والا. اور کس چیز کا حکم دینے والا؟ برائی کی طرف حکم دینے والا. اور دوسرا ہے آپ کا نفس لوامہ، لام واو میم لوم سے ہے، اس کو آپ یاد رکھیں ملامت سے، ملامت کرنے والا. یعنی یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا ضمیر جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں بیسیکلی، کہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت نہیں کرتا، تو یہ وہ سمجھ لیں ہم اردو میں جس کو ضمیر کہتے ہیں. تو نفس امارہ جو آپ کو برائی کی طرف اکساتا ہے، بہت بار بار آپ کو برائی کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اور ایک نفس ہوتا ہے جو کہ نفس لوامہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو برائی کرنے کے بعد یا برائی سے پہلے آپ کو روکتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں تم ایسا مت کرو، یا پھر کر لینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے اندر جو ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ لوامہ کی وجہ سے ہوتی ہے، نفس لوامہ کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ بات ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب شیطان رمضان کے مہینے میں قید ہوتے ہیں سارے، تو انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ رکھا ہوا ہے. یہ جو ہے وہ اس پہ ٹرین ہوتا ہے اس وجہ سے. امارہ الف میم الف رے ہاں جی یا الف سے، عین میم؟ ہاں الف صحیح ہے. امارہ حمزہ میم را اس کا روٹ ورڈ ہے نا، تو امارہ الف سے اور اوکے لوامہ لام سے. جی اوکے جزاک اللہ، انشاءاللہ تھینک یو سو مچ. بات آپ لوگوں کو بتانی تھی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دورہ قرآن بھی ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں، اور دورہ قرآن ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ 26 پارے کا کروائیں گے. 26 پارے میں بہت اچھی اچھی صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی اخلاقیات سے متعلق ہیں، جیسے کہ سورۃ حجرات ہے، سورۃ فتح ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں. تو آپ لوگوں کو ہے کہ ضرور اس کو اٹینڈ کیجیے گا رمضان میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں جی. اور کسی نے کچھ تو نہیں کہنا؟ چلیں
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.